قرآن میریکلز کی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے سولر سسٹم سے ریلیٹڈ کچھ میریکلز کو اکٹھا کیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سورج کو چمکدار اور چاند کو نور بنایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سورج جو ہے اس کی اپنی لائٹ ہے اور چاند جو ہے وہ ریفلیکٹیو لائٹ لیتا ہے سورج سے۔ اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ بائبل کے اندر مینشنڈ ہے کہ چاند کی بھی روشنی سورج کی طرح ہی چمکدار ہے، جبکہ یہ ریسنٹلی سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ سورج جو ہے اس کی اپنی لائٹ ہوتی ہے اور چاند اس کی ریفلیکٹیو لائٹ لے رہا ہوتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر زمین کے اوپر ہماری لائٹ جو ہے سورج سے مل رہی ہے، اسی طرح چاند کے اوپر بھی لائٹ سورج سے ہی ریفلیکٹیو لائٹ ہے۔ دوسرا میریکل سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سورج اور چاند کو بنایا اور یہ دونوں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ شروع کے دوروں میں یہ سوچا جاتا تھا کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج، چاند اور باقی پلینٹس وغیرہ اس کے گرد روٹیٹ کر رہے ہیں۔ پھر یہ ڈسکور کیا گیا کہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے اور زمین اور باقی پلینٹس سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور اب ریسنٹ ڈسکوریز کے مطابق سورج بھی باقی پلینٹس کی طرح، زمین کی طرح اور چاند کی طرح اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے۔ اسی آیت کے اندر ایک اور میریکل ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب ایک اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اس کی فردر ایکسپلینیشن اس ویڈیو کے اندر مینشن ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ Allah Azza wa Jal speaks of all heavenly bodies. Each of them in their own assigned space, they are floating, swimming, rotating. What's he speaking about? Bodies in space, planets, stars, right? Galaxies. He's speaking about all of them doing what? Rotating. Spell out the first words, kullun fi falak. What's the first letter in kullun fi falak? What's the last letter? What's the first letter? What's the second last and second? What's the third last and third? You notice something? What are they rotating around? What letter are they rotating around? The word he used for rotating, yasbahun, yeah. Subhanallah. تیسرا میریکل سورہ الانعام کی آیت نمبر 76 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا کی تلاش میں تھے اور جو بھی چیز انہیں بڑی نظر آتی تھی وہ سوچتے تھے کہ یہ میرا خدا ہے۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رات ہوئی تو انہوں نے ایک پلینٹ کو دیکھا۔ اب یہاں پر جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے کوکب۔ کوکب سے مراد اگر آپ گوگل پہ بھی جائیں تو یہ پلینٹ ہی کہلاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے۔ یہ چیز مینشنڈ ہے بائبل کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے وہ لوگ سورج، چاند کو اور سٹار آف وینس کو ورشپ کرتے ہوتے تھے۔ ایسٹرونامرز نے یہ چیز کنفرم کی ہے کہ وہ جو بیسیکلی سٹار آف وینس تھا، سٹار وینس نہیں ہے، وہ پلینٹ وینس ہے۔ فردر ڈسکوری اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو گوگل کے اوپر لکھیں سٹار آف اشتار، تو آپ کو ڈیٹیل میں پتہ چل جائے گا کہ یہ پرانے زمانے کے دور میں سٹار آف اشتار بیسیکلی وینس کو لوگ ورشپ کیا کرتے تھے، جو کہ ایک پلینٹ تھا اور وہ لوگ اسے سٹار سمجھتے ہوتے تھے۔ اب قرآن کے اندر اتنی پریسائسلی اللہ تعالیٰ نے کوکب کا ورڈ یوز کیا ہے جسے پلینٹ کہتے ہیں، جبکہ بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایک سٹار تھا، اور قرآن پاک نے یہ کہا کہ نہیں وہ کوکب تھا یعنی پلینٹ تھا۔ اس میں امیزنگ بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسٹرونامر نہیں تھے، اور انہیں اتنی پریسائز ڈیٹیلز کہاں سے ملی کہ کون سا پلینٹ تھا، کون سا سٹار تھا۔ اس دور میں تو لوگوں کو یہ بھی پہچان نہیں تھی کہ پلینٹ کوئی چیز بھی ہوتی ہے، مگر قرآن پاک نے یہ مینشن کیا کہ وہ بیسیکلی سٹار آف وینس نہیں تھا، وہ پلینٹ آف وینس تھا یعنی کوکب تھا۔ اللہ پاک ہمیں حق بات سمجھنے کی، پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔